السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، میرا سوال یہ ہے کہ شرعی پردہ کرنے والی لڑکی کون سی شادیوں میں جا سکتی ہے حدیث کے مطابق؟ آپ کا سوال جو ہے انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ آج کل جو شادیاں ہیں وہ صرف لڑکیوں کے لیے نہیں بلکہ لڑکوں کے لیے بھی مسئلہ ہے۔ اور دوسرا آپ نے پوچھا ہے قرآن حدیث کے مطابق، تو قرآن حدیث کے مطابق جو بات ہے اگرچہ ہم اس پہ عمل نہیں کر پاتے لیکن ہمیں اسے بیان ضرور کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے۔ آج کی جو شادیاں ہیں نا، یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کی جو شادیاں، ہمارے علماء کی بھی شادیاں ایسی ہیں کہ اس میں ہم شرکت نہیں کر سکتے، یعنی شریعت کی روح سے اگر دیکھیں، قرآن حدیث کی روح سے دیکھیں تو ہم ان کی شادیوں میں بھی شرکت نہیں کر سکتے۔ مسئلہ صرف اور صرف گناہ پردہ نہیں ہے، گانا نہیں ہے، اور بھی کئی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، موسیقی وغیرہ اور یہ میوزک وغیرہ، صرف یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اصل بات ہے کہ قرآن حدیث کے مطابق، ٹھیک ہے، برائی بھی شامل ہے۔ تو میں اس کی طرح تفصیل بتاتا ہوں۔ بات کرنے سے پہلے میں ایک چیز، بہت اہم نقطہ جو بیان کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر ہم جو یہ سوالات بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان پہ عمل نہیں کر پاتے، لیکن کم از کم ہمیں اتنا ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن حدیث کے اندر کیا ہے اور کس طرح جو ہے مسئلہ بیان کیا گیا، تاکہ ہم جو بھی بات کریں تو ٹھیک کریں۔ یہ نہیں کہ آج کل دیکھیں نا، ہمارے ذہنوں میں دو چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب جو لوگ ہیں، فیملی والے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس لڑکیوں کے اوپر پابندی ہے، اور لڑکیاں جو ہے وہ گھر سے باہر جاتی ہیں تو ان کے اوپر پابندی ہے، لڑکوں کے اوپر نہیں، تو وہ ہر شادی میں شرکت نہیں کر سکتی۔ لڑکے جو ان سی مرضی شادی ہو اس میں شرکت کر سکتے ہیں، اور یہی کنسیپٹ جو ہے ہمارے علماء کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے اگر ہم قرآن حدیث کو دیکھیں جو ہے، ٹھیک ہے۔ تو شادیوں کے حوالے سے جو ہے، شادیاں ہو گئی، تقریب ہو گئی، اس کے حوالے سے قرآن حدیث کے اندر کئی قسم کی پابندیاں ہیں، اور وہ پابندیاں صرف اور صرف لڑکیوں کے لیے نہیں ہیں، لڑکوں کے لیے بھی ہیں، یعنی اس کے اندر میل اور فیمیل دونوں شامل ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسائل بیان کرتے ہیں صرف اس لیے کہ قرآن حدیث کے اندر کیا ہے، صحیح قرآن حدیث کے اندر کیا بیان ہوا، اور خیر القرون کے جو صحابہ کرام ہیں، تابعین تبع تابعین جو ہیں، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ خیر القرون ہے، کہ ان کی کیا رائے ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے ان کی فہم کے مطابق مسئلے سمجھنے، یعنی قرآن کی آیت اٹھائی اور اپنی سوچ کے مطابق کھڑے ہو کے مسئلہ بیان کر دیا، یہ تو غلط ہو جائے گا نا۔ تو پہلی بات تو یہ دیکھیں، کوئی بھی شادی ہو، کوئی بھی ولیمہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی دعوت ہو، کوئی بھی تقریب ہو، آپ کو اگر کوئی بلاتا ہے تو آپ کا پہ فرض ہے کہ آپ جائیں اس کے لیے، ٹھیک ہے، اس میں شرکت کریں، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 5173، اور اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1429، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعی احدکم الی الولیمۃ فلیاتیھا، کہ تم میں سے کسی کو اگر دعوت دی جائے تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اب یہ دعوت جو ہے، کوئی بھی دعوت ہو، ہمیں اسے قبول کرنا چاہیے، اور اس دعوت کے اندر کوئی شادی ہو یا کوئی بھی تقریب ہو، ہمیں جانا چاہیے۔ لیکن اب یہ سوال پڑتا ہے کہ کون سی شادی ایسی ہے جس میں ہم جا سکتے ہیں، کون سی نہیں ہے۔ تو دیکھیں، آج کی جو شادیاں ہیں نا، جو ہماری جتنی بھی شادیاں ہیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی ایک دکا ہوگی جو قرآن حدیث کے مطابق ہو رہی ہو، نہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے اپنے جو ہیں علماء حضرات وغیرہ کی بھی جو شادیاں ہیں، ان کے اندر وہ ایسی شادیاں ہیں کہ وہ بھی شرکت کے قابل نہیں ہیں۔ آپ حیران ہوں گے اس بات کے اوپر۔ میں آپ کو ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں کہ عبید اللہ بن عمر جو ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ، جو خلیفہ دوم گزرے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بیٹے جو ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک شادی پر گئے، اور انہوں نے شادی میں دیکھا کہ گھر سجایا ہوا ہے سارا کچھ جو ہے، تو وہ وہاں کھڑے نہیں ہوئے، اور انہوں نے پھر وہاں سے جو ہے وہ چلے گئے، اور انہوں نے اس شادی میں شرکت نہیں کی۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا، کیوں اس طرح کیا؟ تو وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی کی، عبداللہ بن عمر کی شادی تھی، تو سوری، عبداللہ بن عمر نے اپنے بھائی کی، اپنے بیٹے کی جو ہے وہ شادی کروائی تھی۔ ان کا بیٹا جو تھا وہ سالم تھا۔ یہ سالم جو تھا، سالم کی شادی تھی، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ نے اپنے بیٹے کی شادی کی تھی، یعنی عمر رضی اللہ عنہ وسلم کے جو ہے آگے وہ پوتے ہوئے۔ تو انہوں نے شادی کے اندر انہوں نے جو ہے وہ دعوت دی، مختلف لوگوں کو بلایا، ان میں ابو ایوب انصاری بھی تھے، تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو بھی انہوں نے بلایا۔ اب یہ بلانے والے کون ہیں؟ یہ عبداللہ بن عمر، یہ بھی صحابی ہیں، اور جنہیں بلایا گیا وہ بھی صحابی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ آئے اور انہوں نے گھر کے اندر جو ہے، انہوں نے دیکھا گھر کے جو ہے، گھر کو ڈھکا ہوا ہے، جس طرح سجایا نہیں جاتا جو ہے، یہ ہمارے ہاں جس طرح آج کل جو ہے
تمبو وغیرہ کہتے ہیں، تو اس سے گھر وغیرہ انہوں نے سجایا وغیرہ تھا۔ تو ہمارے ہاں تو آج کل تو لائٹنگ وائٹنگ ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کیا جاتا ہے، اور جب تک یہ سارا اسراف نہ کیا جائے تو جب تک سمجھا ہی نہیں جاتا کہ شادی نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے دیکھا یہ شادی ہے ہوئی ہے اور اس طرح جو ہے یہ سجایا ہوا ہے، تو انہوں نے ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو ہے یہ شادی کا موقع ہے اور جو ہے عورتیں جو ہے مجھ پہ غالب آ گئی، غلبتنا النساء یا ابا ایوب، تو انہوں نے کہا کہ ابا ایوب ہم پہ جو ہے عورتیں جو ہے وہ غالب آ گئی، اور انہوں نے شرماتے ہوئے جواب دیا جو ہے نا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے شرماتے ہوئے جواب دیا کہ ہم پر جو ہے عورتیں غالب آ گئی ہیں۔ تو ابو ایوب نے کہا میں تو یہ سمجھتا تھا کہ تم دوسرے لوگوں کے اوپر جو ہے لوگ غالب آ سکتی ہیں عورتیں، لیکن تم پر بھی عورتیں غالب آ گئی ہیں۔ تو ابو ایوب نے کہا لا اطعم لکم طعاما ولا ادخل لکم بیتا، کہ میں تمہارے نہ کھانا کھاؤں گا تمہارا، نہ تمہارے گھر میں داخل ہوں گا۔ پھر وہاں سے وہ چلے گئے جو ہے۔ تو اب آپ یہ واقعہ دیکھیں، اور اس کے بعد پھر کئی لوگوں نے جو ہے یہی صحابہ کا عمل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ صحابہ کا عمل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے مطابق ہے، یعنی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز سیکھی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نے اس چیز کو نہیں پسند فرمایا جو ہے نا۔ آج کل ہمارے ہاں جو ہے فینسی پردے وغیرہ لٹکاتے ہیں، اور ایک دفعہ گھر پہ آئے تھے، انہوں نے پردہ لٹکا ہوا دیکھا تو انہوں نے ناپسند فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعد میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کے تکیے بنا لیے تھے جو ہے۔ تو اب یہ برائی ہے، یہ منکر ہے، یعنی صرف گھر کو سجانا یہ برائی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا وہ تو ایسی شادی میں بھی شرکت کرنا پسند نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، اسے بھی گناہ سمجھتے تھے، برائی سمجھتے نہیں تھے، بلکہ یہ تھا ہی گناہ، ٹھیک ہے۔ ہم اگر ہمارے سمجھنے سے کیا، ہم تو آج کل ان چیزوں کو بہت لائٹلی لیتے ہیں، ہمارے نزدیک تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور لائٹنگ ہو گئی، اور اسی طرح مساجد کو چھوڑ کے حالوں میں شادی کرنا، ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے علماء حضرات بھی آج کل یہ کام کر رہے ہیں، دوسروں سے ہم نے کیا گلہ کرنا۔ تو بات یہ کہ دین جو ہے، اب ہم یہاں پہ کیا بیان کریں، اب ہم یہ کہیں نہیں موسیقی حرام ہے، اور موسیقی کے بارے میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو بالکل ناپسند فرمایا تھا۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ جس طرح صحیح سنن ابو داؤد کے اندر ہے حدیث نمبر 4924، اسی طرح سنن بیہقی میں ہے 21526، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیا کرتے تھے جب میوزک کی آواز سنتے تھے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں، برائیاں کئی قسم کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی چیز تو جو ہے ان شادیوں کے اندر سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھ لیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، سورہ تحریم میں آیت نمبر 6 ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن جو ہے لوگ اور پتھر ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر ہم یہ طاقت رکھتے ہیں انہیں روکیں، سمجھائیں تو سمجھانا چاہیے، ٹھیک ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ اگر ہم نہیں طاقت رکھتے ان کو سمجھانے کی تو کم از کم اس موقع کے اوپر وہاں پر ان کے ساتھ نہ بیٹھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع فرمایا، قد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها واستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیرہ، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو سب سے اہم ہے کہ ہم دل سے برا جانیں، ٹھیک ہے، وذالک اضعف الایمان، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کوئی برائی دیکھو اپنے ہاتھ سے بدلو، نہیں تو نہیں کر سکتے تو اپنے جو ہے زبان سے، اور اگر زبان سے نہیں تو اپنے دل سے جو ہے، تو یہ سب سے کم جو ہے ادنا ایمان کا حصہ ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں، تو اس لیے جو ہے شریعت کے اندر جو ہے یہ چیزیں ہیں، تو جتنا آپ ان کے اوپر عمل کر سکتے ہیں کریں، اور جن کے اوپر نہیں، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں فتنے میں پڑ سکتا ہوں اور میرا ایمان جو ہے، اگر آپ مطلب یہ ہر بندے کے دل کے اوپر ہے کہ کتنا وہ ایمان کے ساتھ وہ چل سکتا ہے جو ہے، تو یہ آپ کو میں نے بتا دیا مختصراً جو ہے۔ باقی میں نے صحابہ کا عمل بھی بتا دیا، صحابہ اپنے صحابی کے شادی میں شامل نہیں ہوئے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی شادی، سالم کی شادی میں شامل نہیں ہوئے۔ پھر صحابہ نے جب یہ عمل دیکھا اور اسی عمل کے اوپر پھر انہوں نے آگے جو ہے اس پہ عمل کیا، اور پھر جو ہے عطا نے شادی کی، تابعین نے شادی کی، اور انہوں نے شادی کی تو قاسم بن محمد کی جو ہے، تو انہوں نے عبید اللہ بن عمر کو بلایا ہوا تھا، تو انہوں نے بھی دیکھا کہ انہوں نے اسی طرح سجاوٹ وغیرہ کی ہوئی ہے، تو انہوں نے اس کو اسراف سمجھا، اور یہ اسراف ہے، تو اس میں انہوں نے اس شادی میں شرکت نہیں کی۔ تو اس لیے ہمیں ایسی کسی
کسی شادی کے اوپر فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، اور ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، اور جتنا ہو سکے اس پہ عمل کریں، اور نہیں کر سکتے تو کم از کم دل سے برا جانیں، تاکہ آپ کا اللہ تعالیٰ اس برائی کے اوپر آپ کو پکڑنا فرمائے اور آپ کو اس میں شامل نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ باقی دیکھیں، پردہ جو ہے یہ واجب ہے، جتنی آپ کی استطاعت ہے آپ کریں۔ خوشی کا موقع ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے نہیں کر پاتی کئی خواتین جو ہے، ٹھیک ہے، مطلب خواتین کے درمیان بھی آپ یاد دیکھیں، اگر آپ نے یہ سوال کیا کہ خواتین صحابیہ کا یہ بھی ایک سوال بنتا ہے کہ صحابیہ جو ہے کس طرح جو ہے اپنی زینت کو جو ہے صرف اور صرف مردوں سے نہیں بلکہ عورتوں سے بھی چھپاتی تھی، اور کن چیزوں کو چھپاتی تھی، تو یہ بھی ایک سوال بنتا ہے۔ تو اس کی طرف بھی اگر ہم مطالعہ کریں نا، اس کا پڑھ کے ریسرچ کریں اس کے اوپر، تو بہت آگے چیزیں نکل جائیں گی۔ ہم جس دور میں رہ رہے، اس دور کے اندر جتنا ہم عمل کر سکتے ہیں کریں، لیکن ہمیں مسئلہ صرف وہی بیان کرنا چاہیے جو قرآن حدیث کے اندر ہے۔ باقی ہر بندے نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا۔ آج کل تو ہمارا اسٹیٹس یہی بن گیا ہے نا، جب تک ہم کسی بڑے حال میں نہ کریں، بڑے لوگوں کو نہ بلائیں، اور ایسی جگہوں پہ شادی نہ کریں، چلیں ہم اپنی شادی کے اندر یہ مطلب فانوس لٹکے میں ہو، مطلب سجاوٹ لازمی ہونی چاہیے، جب تک سجاوٹ نہیں کر لیتے تب تک یہ ہماری شادی کا حق ہی ادا نہیں ہوتا نا۔ یہ تو ہمارے علماء کا بھی یہ حال ہے، عام آدمیوں کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں جو ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا اپنا بھی یہی حال ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بس جو ہے جتنی ہونی چاہیے، جتنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، جتنا عمل ہو سکے ہم کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے دلوں کے حال جانتا ہے۔ دل سے ہم کم از کم ان چیزوں کو برا جانیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی برائی وغیرہ ہو تو اب دیکھیں ہماری کوئی بھی شادی ہم دیکھ لیں، کوئی بھی شادی ہو، اللہ ماشاء اللہ جو ہے نا، جو اس برائی سے بچی ہو، سجاوٹ کی برائی سے جو ہے نا، ٹھیک ہے، تو بہت کم ایسی شادی ہوگی جو سادگی سے کی جائے یا مساجد میں کی جائے، اور جس کے اندر اسراف نہ کیا جائے۔ آج ہماری شادی ہوتی نہیں جب تک ہم اسراف نہ کریں، جب تک شیطان کو خوش نہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔